بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دجال اور حرامزادے۔ دوستو، مسلمانوں کی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد دجال اور سفیانی کی مدد کرے گی۔ جو اسلام کے دشمن ہوں گے، احادیث بتاتی ہیں کہ دجال کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی۔ مذہب یہود کے مطابق وہ سارے کے سارے حرامی والد الزنا ہوں گے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سارے یہودی اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے، بلکہ صرف وہی جو کہ کمینے، بدکار اور حرامی ہوں گے۔ اور یہ بات صرف یہود کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی، بلکہ ہر مذہب کے حرامی، کمینے، بدکار، ظالم اور برے کردار کے لوگ حق کی مخالفت کریں گے۔ ہر وہ شخص جو اپنے مذہب کے احکامات کی سختی سے پیروی کرتا ہے، اپنے آپ کو برے اعمال و افعال سے بچاتا ہے اور حق تعالیٰ سے رہنمائی و ہدایت کی دعا و التجا کرتا ہے، وہ حق کا حمایتی و مددگار ہوگا۔ ایسے اشخاص بہت کمیاب ہوں گے اور ہر مذہب ان کی تعداد ہمیشہ سے ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ حق کی نصرت و مدد کرنے والے جب بھی ایک گروہ یا جماعت بناتے ہیں تو وہ بڑی سختی سے اپنی جماعت یا گروہ میں حرامیوں کا داخلہ ممنوع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ نبی نے اپنے دور میں اس طرح کا ایک حکم جاری کیا تھا: کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ استثناء باب 23 آیت 2۔ یہ بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کی گروہ میں موجود حرامی اگرچہ یہودی ہی کیوں نہ ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گروہ یا جماعت سے کوئی واسطہ و تعلق نہ رکھتے ہوں گے۔ ایسے مکار، بدکار اور برے لوگوں سے انتقام اور سخت سزا کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عہد نامہ قدیم کی مندرجہ ذیل آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا ہے، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3ری اور 4تھی پشت تک دیتا ہے۔ خروج باب 34 آیت 7۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال میں ہونے والی کمی، کوتاہی یا نقص کو پورا کر دے گا۔ وہ انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن مجرموں اور کمینے بدکاروں کو کئی نسلوں تک معاف نہیں فرمائے گا۔ میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو گناہوں کی سزا دوں گا۔ خروج باب 32 آیت 34۔ وہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اپنے مخالفوں پر قہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ میں دے گا۔ یسع باب 59 آیت 18۔ نبی یسع علیہ السلام نے بتایا کہ وہ محض بدکاروں کو دھمکی دینے اور غمزدہ کو مطمئن کرنے کے لیے مابعوث کیے گئے ہیں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا، اپنے خدا کے روز انتقام کا اشتہار دوں اور سب غمزدہ لوگوں کو دلاسا دوں۔ یسع باب 61 آیت 2۔ جو لوگ عہد نامہ قدیم کی تلاوت کرتے ہیں وہ آسانی سے یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ لاتعداد مواقع پر مجرموں کو انتقام کی دھمکی دی گئی ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ خاص دن میں کمینے، بدکار اور برے اشخاص جہنم کا ایندھن بنیں گے، تلوار کی زد میں آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پس یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہودی جو آخری آسمانی رہنما کی مخالفت کریں گے، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں رہے گا۔ یہ صحائف یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ آخری دور میں جب آخری آسمانی رہنما کی حکومت قائم ہو جائے گی تو مذہب کا ایک نیا نام ہو جائے گا۔ نبی یسع یہودیوں سے خطاب فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں: اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور خدا تم کو قتل کرے گا، اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا۔ یسع باب 65 آیت 15۔ اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے۔ یسع باب 62 آیت 12۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ادیان کے تمام نام وغیرہ مکمل طور پر منسوخ ہو جائیں گے۔ حق کے پیروکار ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، جس کے اوپر لکھا ہوگا: خدا کے لیے بک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے مومنین سے ان کی جانیں خریدی ہیں۔ تمام کتب غیبت میں لکھا ہے کہ مندرجہ بالا جملہ ان کے جنگی جھنڈے یعنی علم پر لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک نیا نام ہوگا۔
دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مصلح اعظم سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔